اس لیے عقیدہ غیب سے متعلق ہے اور عقل حاضر اور حواس خمسہ سے متعلق ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو چیز ہماری گرفت میں ہے حواس خمسہ کی اور بہت تیر ماریں تو کہتے ہیں ایک چھٹی حص نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ غیبی حقائق ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ بھی در حقیقت علم سے بنتا ہے، وہ علم وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اب خدا کو نہ ماننا بھی تو ایک عقیدہ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ بھی علم کے ذریعے آیا نا، کہ حواس خمسہ نے دماغ کو یہ سکھایا کہ جو چیز رؤیت میں نہیں ہے، جو چیز کسی بھی ایکسپیریمنٹل اس سائیکل میں نہیں آتی، اسے مت مانو۔ رنگ، خوشبو، یہ چیزیں کیا ہیں؟ قوت احساس اس کا ادراک کرتی ہے، اور جو میٹا فزکس کی چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی عقلی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، جنت، جہنم، یہ سب غیبی حقائق ہیں، اور غیبی حقائق کو ماننا نہیں۔ جب غیبی حقائق کو نہیں ماننا تو پھر دنیا میں امن بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ جب غیبی حقائق کو نہیں ماننا تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا جو جلد یا بدیر ان بیساکھیوں کے نکلتے ہی دھڑم سے زمین پہ نہ گر پڑے۔ اگر کوئی غیبی حقائق نہیں ماننے تو آج نہیں تو کل اس نے گرنا ہے، اور ضرور گرنا ہے۔ غیبی حقائق یہ ہیں مثلاً کہ اللہ نے کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا، ہم سود کو برباد کر دیتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ اور نیکی، سود سے پاک معیشت، ہم اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ عقل نے سوال کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس میں بھی نفع ہوتا ہے اگر بزنس کیا جائے، اور اس میں بھی نفع ہوتا ہے اگر سود لیا جائے۔ تو اللہ نے کوئی عقلی جواب اس کا یہاں نہیں دیا۔ سورہ وقت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع، اور اللہ ہے جس نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور اللہ ہے جس نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود سے پیدا ہونے والی نحوست اور سود سے پیدا ہونے والی خرابیاں، چونکہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جو اس نحوست اور خرابیوں کو واضح کر سکتے تھے وہ دماغ ہیں نہیں یا چپ ہیں، اور جو اس کا متبادل فراہم کر سکتے تھے چونکہ وہ خود بیچارے اپنے معاش کے چکر میں پڑ گئے، لہذا یہ اور تجارت کے بعد آنے والے مال کی وجہ سے جو اچھائیاں اور خوبیاں اور معاشرے میں سٹیبلٹی، اس کو اپنے اقدار پہ قائم رکھنا، ان اثرات کو واضح کرنے والے دماغ سو گئے۔ تو یہ غیبی حقائق میں آ گئی بات، نحوست اور برکت۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں حقائق کو، غیب کو مانتا ہی نہیں، اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ لہذا وہ نظام چل رہا ہے۔
لیکن جو شخص اور جو قوم ان غیبی حقائق کو نہیں مانتی وہ فریب نظر ہے، وہ دھوکہ ہے، آج نہیں تو کل وہ ضرور گرے گی، اور ایسی گرے گی کہ اس کے شروع کرنے والے اگر اٹھ آئیں تو رو پڑیں کہ ہم نے انسانوں کو ایسے برباد کیا۔ اس لیے ان تمام غیبی حقائق جن کا تعلق اس عالم سے ہے، یہ سب کے سب اور تجربات کی دنیا اور یہ سب چیزیں انبیاء علیہ السلام کا علم جس کے تصور سے دل لرزتا ہے، اتنا حقائق پہ مشتمل اور اتنا گہرا، اور دنیا کی تمام ترقیات ان سب کو ملا کر اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور علم میں سے تمہیں بہت ہی تھوڑا حصہ دیا گیا۔ دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو بر بنائے عقل آئے، اور ایک وہ جو بر بنائے وحی ہیں۔ یہ سارا کچھ ملا کر بھی اللہ کہتا ہے تمہیں بہت تھوڑا علم ہم نے دیا۔ پھر علم ہے کہاں؟ وہ حقیقت میں اللہ کا علم ہے، اس کا کوئی حد اور کنارہ نہیں، اور اس سے بلیغ مثال غالباً پورے لٹریچر میں موجود نہیں۔ کمال کیا، کمال کیا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں غیب سے اور بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا۔ اس سے بڑی مثال غالباً نہیں ملے گی کہ چڑیا آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور وہ دونوں سفر کر رہے تھے، اور چڑیا نے سمندر سے پانی پیا۔ وہ سمندر کے قریب آئی اور اپنی چونچ سے کتنا، ایک قطرہ، آدھا قطرہ، جتنا اس کا ظرف اور پیاس ہوگی اتنا لیا اور اڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علمی و علمک، میرا علم اور آپ کا علم اور تمام کائنات میں جتنا بھی علم ہے نا، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا۔ اور کمال یہ ہے کہ سمندر تو پھر بھی کوئی حد تو ہے نا، کوئی نہ کوئی سمندر کی گہرائی، چوڑائی، اب تو خیر لوگ اس کا پانی بھی ناپ لیا ہے لوگوں نے کہ کتنا اس میں ہوگا۔ اللہ کا علم اس کی تو انتہائی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا کچھ تمہیں دیا ہے یہ سب کا سب میرے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے بہت تھوڑا سا ذرہ برابر علم تمہیں دیا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جو کچھ دعوت دیتے ہیں غیب کی، وہ حقائق کی خبر دیتے ہیں، تجربہ نہیں کراتے۔ جہنم کا بتایا ہے کہ یہ سزا ہوگی، کسی کو آگ میں ڈبو کے تھوڑا ہی، آگ میں ڈال کے تھوڑا ہی نکال لیا کہ یہ ہے۔ کیونکہ اگر خبر مشاہدے میں آ جائے اور خبر
تجربے سے گزر جائے تو پھر اس یقین کا توڑ کوئی نہیں۔ خبر مشاہدے میں آ گئی نا۔ ایک کہتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہو رہی۔ وہ کہتا ہے میرے کپڑے بھیگے ہوئے نہیں دیکھتے، میں تو خود بارش سے نکل کے آیا ہوں۔ تو اب اس کی تردید کون کرے؟ خبر مشاہدے میں آ گئی اور خبر تجربے میں آ گئی۔ انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ جنت دکھا دیتے، بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جس کا کفار مکہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کوئی چیز تو دکھائیں نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ او نرا ربنا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، مراد وہاں یہ بھی ایک ہے کہ اچھا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگے ہو کہ تم خدا کو دیکھو۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا جان لیا، اور فرمایا وَعْتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی بڑی گمراہی اور نافرمانی میں چلے گئے ہیں کہ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار اٹھ گیا۔ انبیاء علیہ السلام جو خبر دیتے ہیں وہ خبر یقین کے ساتھ جا کر ملا دیتی ہے، اور عقل جو تجزیہ کراتی ہے وہ بھی یقین ہو جاتا ہے، لیکن عقل کا یقین بدلتا رہتا ہے۔ یہ بڑا بڑا عذاب ہے اس میں، اور یہ اس کا ایک لطف بھی ہے کہ عقل آج کچھ فیصلہ، کل کچھ فیصلہ، پرسوں کچھ فیصلہ۔ انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ جو بات کہہ دیں بس وہ ایسی پکی ہے کہ اب اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔